بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس بزم کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم مہمان جناب شیخ شہاب اللہ بہادر صاحب، جو کہ معروف علمی شخصیت ہیں۔ تو آئیے ناظرین، پروگرام میں ان کا استقبال کیا جائے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بزم میں آپ تشریف لائے، جو کہ یقیناً ہمارے لیے انتہائی باعث مسرت ہے۔ ہم دل کی گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاکم اللہ اللہ بارک فیکم، ہم بھی آپ کے شکر گزار ہیں۔ نوازش۔ محترم ناظرین، غالباً آپ کے ذہنوں میں ہوگی یہ بات کہ اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر انہی محترم مہمان کی معیت میں ہم نے ایک اہم ترین موضوع کے بارے میں گفتگو کی تھی، اور وہ یہ کہ شیطان کے جو بہت سے حربے ہیں، جو اس کے ہتھ کنڈے ہیں، انسان کو گمراہ کرنے کی غرض سے، اور یہ کہ جس طرح شیطان کو خود جنت سے نکالا گیا، تو شیطان کی خواہش اور کوشش ہمیشہ کے لیے یہی ہے کہ آدم علیہ السلام کی وجہ سے چونکہ شیطان کو جنت سے نکالا گیا، تو شیطان یہ چاہتا ہے کہ آدم کی اولاد کو بھی، بنی نوع انسان کو بھی جنت میں داخلے سے محروم رکھے اور جہنم کا ایندھن بنا ڈالے۔ تو اسی سلسلے میں ایک چیز ہے حب جاہ۔ یہ کیا چیز ہے؟ اس سلسلے میں اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ہم کافی تفصیل سے رہنمائی حاصل کر چکے ہیں محترم مہمان کی زبانی۔ تو آئیے سلسلے کو آگے بڑھایا جائے۔ محترم، گزشتہ ملاقات کے موقع پر آپ نے حب جاہ کے بارے میں جو مفصل رہنمائی فرمائی، تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک چیز یہ کہ آج کی ملاقات میں حب مال اور حب جاہ، یہ دونوں چیزیں خطرناک ہیں مسلمان کے لیے۔ تو یہ کیا معاملہ ہے؟ کیا حب مال اور کیا حب جاہ، اور کیا تفصیلات ہیں؟ تو ارشاد فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بلا شبہ حب مال ہو یا حب جاہ ہو، یہ انسان کی ایک ضرورت بھی ہے، لیکن بقدر ضرورت ہونا چاہیے، اور اسی طغیان کر جائے، ضرورت سے زیادہ چلنے کی کوشش کرے تو یہ اس کے لیے خطرہ بن جاتا ہے۔ صحیح۔ تو ایسی صورت میں ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ یہ حقیقت کیا ہے ان دونوں کی، مال کی محبت اور شہرت کی محبت۔ صحیح۔ محبت کا لفظ جب ہم کہتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان اس کو دل سے چاہتا ہے، جی، اور اس کی بڑی اہمیت رکھتا ہے، چاہتا ہے کہ ظاہر ہو ہماری زندگی میں لوگوں کے یہاں بھی ظاہر ہو، جی، تب اور تو اس یہ مقصد کے لیے کوشش کرتا ہے۔ جی، اگر یہ دونوں ہیں تو دنیا کی زندگی میں یہ دونوں انسان کے لیے ایک رکن کی حیثیت رکھتے ہیں، ایک بڑے ستون کی حیثیت ہیں۔ اس کے بغیر انسان دنیا کا کوئی خالی بھی نہیں ہوتا۔ اس کے پاس اپنی ایک ذات ہوتی ہے، اور اس ذات کو سنوارنے بنانے کے لیے مال کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ جی ہاں۔ تو اسی صورت میں مال کا معنی کیا ہے اور جاہ کا معنی کیا، ہم تفصیل سے بتا دیں۔ جی، مال کسے کہتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں مال وہ چیز ہوتی ہے جس کو انسان اپنے نفع کے لیے، جن مادی چیزوں کو اپنے نفع کے لیے اکٹھا کرتا ہے، صحیح۔ یہ مال ہے۔ جی ہاں۔ اور جاہ کیا چیز ہے؟ انسان اپنی تعظیم و توقیر اور اپنے مقام کو اونچا کرنے کے لیے دلوں کو چاہتا کہ ایسا ہو جائیں۔ صحیح۔ یعنی اس کا دل چاہتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں ہماری عزت و جائے اس مقام تک پہنچ جائے۔ یعنی حب مال یہ چیز ہو گئی کہ انسان یہ چاہے کہ میں زیادہ سے زیادہ اکٹھا مال جمع کروں۔ کر لوں۔ حب جاہ یہ چیز ہو گئی کہ زیادہ سے زیادہ میں لوگوں کے دلوں میں بس جاؤں۔ جی ہاں۔ تو یہ ایک طرف سے اکٹھا کرنا چاہتا ہے، ایک طرف سے دوسروں کے درمیان اپنی تاثیر چاہتا ہے۔ صحیح ہے۔ جی ہاں۔ اور ایسی صورت میں یہ تاثیر مالی تو انسان اس کے لیے کیا کیا نہیں کرتا ہے، جی، فریب کے راستے اور اسی طرح سے غبن کے راستے بہت سارے ہیں، اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے، لیکن جس چیز کی خاص ضرورت ہے وہ مال، عزت و جاہ کی طلب جو ہے۔ جی ہاں۔ یہ عزت و جاہ کی طلب کیسے ہوتی ہے؟ کیا کیا چاہتا ہے انسان اس میں؟
جی لیکن اگر غور کیا جائے بقول اہل علم کہ یہ دونوں ہی چیزیں مذموم ہیں، بری ہیں، ان سے جی ہاں، بچنا چاہیے، مال کی محبت بھی اور جاہ کی محبت بھی۔ لیکن جو جاہ کی محبت ہے، حب جاہ، یہ حب مال سے زیادہ خطرناک ہے، جی ہاں، خطرناک ہے اس اس لیے لیے کہ کہ جو کہ مال کے پیچھے دوڑ رہا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ مال مجھے مل جائے تو میری پھر خدمت کرے۔ مال کے بل بوتے پر مجھے عزت ملے گی، جی ہاں، وہ بھی ایک مقصود ہے اس کے جبکہ پیچھے، حب جاہ والا تو ڈائریکٹ جو ہے وہ ڈائریکٹ اثر عزت ڈالتا تک ہے۔ پہنچنا چاہتا ہے، کہ اصل مقصود تو وہی ہے۔ جی ہاں، اور ایسی صورت میں جو جاہ کی طلب ہے وہ چاہتا یہ ہے کہ لوگ میرے اندر کوئی خاص صفت محسوس کریں جی کہ دیکھو یہ سب سے ممتاز ہے۔ جی ہاں ابھی خاص صفتیں جیسے ہوتی ہیں کہ علم میں ہے کہ میں سب سے بڑا عالم، کچھ لوگ اپنی تقریروں میں کہتے بھی ہیں اب جی وہ کہ یہ بات ہم بتا رہے ہیں، آپ کو کسی عالم نے نہیں بتایا ہوگا، جی کسی عالم نے بتایا نہیں تو آپ کو کہاں سے صحیح ہے، جی ہاں القاء ہو گیا ہے، کسی کتاب میں آپ نہیں پڑھا ہوگا، جی کہتے کسی نے بتایا ہوگا۔ یہ عبادت ایسے انداز میں کرتے جس سے ان کے اوپر ظاہر ہوتا ہے، وہ سب پورے آثار اس کے نظر آتے ہیں۔ صحیح یا اسی طرح سے آدمی اپنے خاندانی منصب کو سمجھتا ہے کہ میں تم کیا ہو، میں تو یہ ہوں، میں تو وہ ہوں، میں اس کی مثال کیا دیں۔ حسب نسب کی جی بنا ہاں، پر اس زمانے میں لوگوں پر یہ بات ظاہر ہے کہ لوگ اپنے خاندانی عزت و شرافت کو جو ان کے آباء و اجداد کے پاس رہی ہو صحیح اس کو اپنا ذریعہ بنا کر کے اپنے آپ کو اوپر رکھنا چاہتے ہیں، یا ان کے پاس کوئی طاقت و قوت ہے جسمانی طور پر ہیں تو سمجھتے ہیں میرے سامنے سب زیر ہیں، صحیح ہے، یا اسی طرح سے ایک چیز دیکھیے آدمی میرے سامنے سب زیر، میں سب سے خوبصورت ہوں۔ کچھ لوگ اپنی خوبصورتی کا تذکرہ اپنے منہ سے بھی کرتے ہیں۔ جی تو اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، تو یہ ایسے کمالات ہیں ان کے اندر ذاتی طور پر جیسے خوبصورتی ہے، یا عبادت ہے روحانی طور پر جیسے عبادت ہے، یا مالی طور پر جیسے بہت پیسہ ہے، یا پڑھا لکھا انہوں نے، یہ سب چیزیں ہیں، جی، یا خاندانی حسب و نسب ہے۔ تو ان سب کو دیکھتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ ایسا یہ کمال ہے میرے اندر جس کے جو بہتوں کے پاس نہیں ہے، جی اور ہماری اس کمال کی بنیاد پر لوگوں کو ہمارا مدح خواہ ہونا چاہیے۔ صحیح ہے کہ وہ اپنا حق سمجھتا ہے، جی ہاں، ہماری عزت و توقیر اس کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ اور جہاں ہم ہوں تو صرف ہم ہی ہوں۔ جی ہاں، جہاں پہنچے ہمارا ہی ذکر رہے، ہمارا ہی کام چلے، ہماری حالانکہ بات رسول پوری کی اللہ جائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ تھی کہ اگر کوئی نو وارد آتا مدینہ سے باہر سے کہیں سے، تو وہاں وہ اس مجلس میں آ کر لوگوں سے اسے دریافت کرنا پڑتا تھا کہ مجھے بتاؤ کہ تم میں سے محمد کون ہے صلی اللہ علیہ صلی وسلم۔ اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے پوچھنا پڑتا تھا اسے، جی ہاں، حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہیں ان کے درمیان تشریف فرما ہے۔ اور اسی طرح سے ابو بکر و عمر جو اتنے بڑے بڑے رقبے کے ذمہ دار تھے اور جی حکومت چلاتے تھے، مدینے میں آنے والا ان کو ڈھونڈ کے پاتا تھا کہ عمر کون ہے، جی، لوگوں سے پوچھتا پھرتا تھا، تو پھر یہ عمر ہے، ایسے ہی عمر ہوتے ہیں جی، جن کی حکومت یہاں سے وہاں تک ہے۔ 22 لاکھ مربع میل جی ہاں، علاقہ وہ تھا جو حضرت عمر نے خود اپنے دور خلافت میں، جو کہ 22 لاکھ مربع میل علاقہ فتح کیا گیا، جو اس سے پہلے تھا عہد نبوت سے، پھر عہد ابوبکر صدیق سے، وہ اس کے علاوہ تھا۔ لیکن جب قاصد آیا باہر سے کہیں سے تو لوگوں سے پوچھتا پھر رہا ہے کہ تمہارے فرما روا کہاں ہیں، جی اور تلاش بسیار کے بعد آخر کسی نے بتایا کہ وہ جو درخت کے نیچے وہ اینٹ کے اوپر سر رکھے ہوئے جو لیٹے ہوئے ہیں اینٹ کے اوپر، جی ہاں، یہ تکیہ ہے۔ بنا رکھا اس جی ہاں، جی ہاں، یہ اس بڑے فرما روا کا حال تھا۔ تو وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے انسان اپنے مقام کو اونچا کرنے کے لیے کوشش نہیں کرے، اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں تو مقام اس کو خود سے ملتا ہے۔ سبحان اللہ، بڑے بڑے لوگ تلاش کرنے آتے ہیں اور ان کے یہاں پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ آدمی ہے۔ جی جب وہ فلسطین کو پہ بیت المقدس پہ قبضے کے لیے جاتے ہیں تو ان کا بھی وہ واقعہ بھی بہت ہی عجیب و غریب انداز کا ہے۔ جی ہاں، وہ تو یعنی مسلمان اسے فتح تو کر چکے ہیں، جی ہاں، لیکن چابی لینا ہے اس کو۔ قیصر نے شرط یہ رکھی تھی کہ میں بیت المقدس کی چابی صرف اسی وقت حوالے کروں گا جب تمہارے خلیفہ خود آئیں گے۔ تب حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ سے روانہ ہوئے، اور روانگی کے موقع پر بھی یہ صورتحال کہ خود ہیں اور غلام بھی ہمراہ ہیں، اور ایک ہی اونٹ۔ ایک اونٹ۔ فرمایا کہ یہ امانت ہے، یہ اونٹ، یہ بیت المال کا اونٹ ہے، کوئی ہماری ذاتی جائیداد نہیں ہے، ذاتی ملکیت نہیں ہے، تو ہم دونوں باری باری اس پر سواری کریں گے، کہاں مدینہ کہاں بیت المقدس،
اس قدر طویل سفر ہے۔ پھر جب وہاں پہنچے تو اتفاق سے اوپر بیٹھنے کی، اونٹ پر بیٹھنے کی باری تھی غلام کی، اور خود پیدل چلے آ رہے ہیں۔ اور کپڑے اس بھی وقت جو پھٹے لباس، پرانے، جی کپڑے بھی پھٹے جی پرانے، جو لباس زیب تن کیے ہوئے ہیں اس وقت اس میں 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 14 پیوند لگے ہوئے تھے، جی ہاں 14 پیوند۔ مگر مقام و مرتبہ دیکھیے، سبحان اللہ۔ تو یہ چیز ہونی چاہیے، کاش ہمیں بھی اللہ کرے کہ نصیب ہو جائے اللہم آمین یا رب۔ کہ جو کچھ ہے اللہ کے لیے ہے۔ جی لیکن یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا مال اور مقام و مرتبہ جاہ یہ ہمیشہ ہی یہ بری چیز ہے؟ نہیں نہیں، یہ برائی تو دل سے آتی ہے، صحیح ہے، ارادوں سے اور نیتوں سے اور آتی ہے۔ اسی لیے دل پر شیطان کی پوری کوشش، اس کو پھیر لے جائے گا تو پورا جسم پھر جائے گا، جی بالکل، پورا مال پھر جائے گا، پوری عبادت پھر جائے گی۔ جی ہاں تو وہ دل اس کا جو ہے اصل وہی فیصلہ کرتا ہے۔ صحیح ہے، گرچہ کہ انسان کے پاس مال کی حیثیت اتنی نہیں جتنا جاہ کی حیثیت ہے، اس لیے کہ جیسے آپ نے بتایا جی کہ مال تو ایک سبب ہوتا ہے جاہ کو بڑھانے کا، جی بالکل، تو سب سے اونچا تو وہی ہوا کہ انسان اپنے جاہ و منزلت کو بہت اونچا رکھنا چاہتا ہے، اس کے لیے صحیح مال بھی بہت خرچہ کرتا ہے، جی ہاں۔ اور یہ چیز آج تو بہت جگ ظاہر ہے۔ اور مال جو ہے یہ اگر حلال طریقے سے ہو تو یہ تو اللہ کی طرف سے انسان کے لیے نعمت ہے۔ جی ہاں، فضل من اللہ۔ جی ہاں، تو مال میں کوئی برائی نہیں ہے۔ مال کمانے کے لیے، رزق حلال کمانے کے لیے کوشش کرنا، اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے، جی ہاں بلکہ یہ تو مطلوب و مقصود ہے، یہ تو اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اس کا تو حکم دیا گیا ہے کہ رزق حلال جی کماؤ، ہاں، اور محنت یہ کرو، مال کوشش کے کرو۔ ساتھ محبت اس معنی میں کہ ہمارے پاس زیادہ ہو، ہم زیادہ خرچ کریں، جی ایک فطری چیز ہے یہ، صحیح اس ہے۔ کی فطرتاً یہ چیز منع نہیں ہے۔ جی ہاں، مال کمائے انسان، کوشش کرے، محنت کرے، لیکن اس کو مقصود نہ بنائے جی ہاں اور اسے دل میں نہ بسائے۔ جیسے کہتے ہیں کہ اگر سمندر کے دریا کے اس پار جانا ہے تو دریا عبور کرنے کے لیے کشتی کے ضرورت نیچے ہے۔ پانی ہونا ضروری ہے۔ جی ہاں پانی ہوگا تو کشتی چلے گی اور اس پار پہنچائے گی، لیکن اگر وہی پانی کشتی کے اندر آ گیا تو پھر تو خطرہ ہے۔ سبھی ڈوبیں گے۔ تو یہی معاملہ مال کا بھی ہے۔ مال ضروری ہے دنیا میں جینے کے لیے باعزت طریقے سے، لیکن وہ دل میں نہ گھسنے پائے، جی ہاں، دل کے باہر باہر رہے۔ بار بار رہے گا تو سلامتی ہے۔ جی ہاں جی، تو یہی معاملہ جاہ کا بھی ہے کہ معاشرے میں عزت تو ہونی چاہیے، نہ یہ کہ انسان بے عزت رہے خدا نہ خواستہ۔ آپ کی اور ہماری ان باتوں سے یہ ظاہر ہوا کہ ان میں سے یہ چیزیں ان چیزوں کا ہونا بذات خود مذموم نہیں ہے۔ جی ہاں، تو تفصیل وقت ہاں کے بعد سنیں گے۔ جی ہاں، تو محترم ناظرین، فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں۔ آئیے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھایا جائے محترم مہمان کی زبانی۔ شیخ، وقفے سے قبل آپ نے یہ گفتگو فرمائی کہ حب مال اور حب جاہ یہ دونوں چیزیں انسان کے لیے خطرناک ہیں، لیکن یہ کہ مال اور اسی طرح جاہ بذات خود یہ چیزیں، ان میں کوئی برائی نہیں ہے، تو پھر برائی کہاں ہے؟ جی اور ہاں یہ کہ اللہ کے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی ایک ایسی بات کہی تھی کہ جس سے یہی بات ظاہر ہوتی تھی کہ گویا کہ اس میں بھی ان کی اپنی تعریف کا پہلو ہے، جی ہاں، مگر معاملہ کیا ہے تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ انسان کا مال کو طلب کرنا یا اپنے آپ کو باعزت بنا کے رکھنا، جی باعزت بنا کے رکھنا، یہ اس کے اوپر ایک ضروری کام ہے، صحیح، اور اس سے کوئی بھی انسان خالی نہیں ہو سکتا ہے۔ جی مال نہیں رہے گا تو وہ کیسے اپنا کام چلائے گا، جی کیسے کھائے گا، اور کیسے گھر کی خدمت کرے گا، گھر والوں کی خدمت کیسے کرے گا، صحیح، اپنے اموال کو اور اپنے جائیداد کو بنا کے اور اس کو حفاظت کرنے کا راستہ کیسے پائے گا۔ تو اس سلسلے میں بہت سے مال کی ضرورت پڑتی ہے، جی، جس گزر کو بسر ہی نہیں ہوگی بغیر ہاں مال کے۔ جس کو اللہ تعالیٰ جتنا دیتا ہے اس کو اور بھی اتنی ضرورت پڑتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ سب اس کی ضرورت سے خالی ہے۔ بالکل، تو یہ مال کو اس طرح سے استعمال کرنا ضروری چیز ہے اس کے لیے، تاکہ اس کا مقام بن سکے، اپنے کسی خادم کو رکھ سکے، کوئی گاڑی رکھ سکے، کوئی گھر رہے اور اس کا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ غیروں کی محتاجی سے وہ اپنی عزت بچا سکے۔ جی ہاں، یہ بہت اپنی عزت بچانا،
اپنے اہل و عیال کو دوسروں کے سامنے بھیک مانگنے سے، دستے سوال دراز کرنے سے اپنے بچوں کی عزت بچا کر رکھنا۔ ہاں، اس حدیث میں اس لیے بہت زبردست ارشادات ہیں جی ہاں، کہ جو آدمی مانگتا ہے اس کے چہرے پر یعنی قیامت کے دن گوشت نہیں رہے گا۔ صحیح ہے۔ ایسے ہی معاذ نے کہا کہ جب اپنا پورا مال دینے کی کوشش کی تو رسول نے کہا کہ نہیں اپنے بچوں کو ایسا بھیک منگا چھوڑ کے مت جاؤ۔ جی، سعد بن ابی وقاص سعد رضی بن اللہ وقاص عنہ۔ جی ہاں، تو بھیک منگا چھوڑ کے مت جاؤ کہ لوگوں کے بس ہم بات دے دو، کچھ ابا نے کچھ چھوڑا نہیں، کچھ سب انک خرچ کر ان دیا۔ تذر ورثتک اغنیاء خیر خیر لک من ان تذرهم عالة یتکففون الناس۔ لوگوں کو مالدار چھوڑ کر جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے بنسبت اس کے کہ تم انہیں محتاج چھوڑ جاؤ کہ لوگوں کے سامنے وہ ہاتھ پھیلاتے رہیں۔ جی ہاں، تو یوں اپنی یعنی وہ تو بات کی بات ہے کہ انسان بہت مال کمائے گا تو پھر اپنی عزت بنائے گا، وہ تو بات کی بات ہے۔ جی ہاں، عزت بچائے پہلے۔ انسان کی ضرورت ہے اپنی جی ہاں، یہ عزت ضرورت بچانے ہے، کے لیے اور اپنے اہل و عیال کی عزت بچانے کے لیے۔ صحیح ہے۔ تو اسی طرح جاہ اور مرتبہ مقام لوگوں میں، معاشرے میں، تو یہ بھی بذات خود اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ تو پھر معاملہ کیا ہے؟ بلکہ یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ انسان کا باعزت رہنا مطلوب ہے۔ حضرت یوسف نے فرمایا اس موقع پر جب کہ وہ جیل سے نکالے گئے اور یہ ہوا کہ یہ ایک سمجھدار انسان ہے اور خواب کی جو تعبیر بتائی جس میں آگے بہت بڑی مشکل ہے، اس کا انتظام کرنے کی ضرورت ہے، تو اس مشکل کے حل کے لیے خود کو انہوں نے پیش کیا۔ جی، خود پیشکش کی۔ جی ہاں، بتا دیتے چھٹی تھی لیکن جیسے ان کے حواری مواری یہ نہیں سمجھ سکے اس خواب کی تعبیر کیا ہے، جی، تو جب انہوں نے تعبیر بتائی پھر اس کے ساتھ اس میں حل بھی بتا دیا تھا، جی، لیکن اس حل کی تنفیذ کے لیے بھی کتنے کاموں کی ضرورت تھی اور کسی امانت دار جانکار انسان کی ضرورت تھی۔ یعنی ایسا انسان ہونا چاہیے کہ جسے مہارت بھی ہو اور جو امانت دار بھی ہو۔ امانت دار بھی ہو۔ اگر مہارت ہے لیکن امانت داری اس میں نہیں ہے تو وہ اپنی مہارت کو غلط استعمال کرے گا، اتنے ہی زیادہ جو اس میں وہ خیانت کے راستے ڈھونڈے گا، نکالے گا کہ وہ بہت مہارت رکھتا ہے اس کام میں۔ اور اگر امانت دار ہے لیکن جانتا کچھ بھی نہیں ہے تو کچھ نہیں کر سکے تو وہ بھی بیکار ہے۔ کچھ نہیں کر سکے گا وہ بھی۔ تو حضرت یوسف چونکہ نبیوں کے خاندان سے تھے اور ان کے پاس علم و فضل تھا، اللہ نے شروع ہی سے ان کو دیا کہ تم خوابوں کی تعبیر بتاؤ گے، یہ علم لدنی ان کو سمجھے ملا، اللہ کی طرف بھی ملا۔ تو چیزوں کی مصلحتوں کو سمجھنا بھی ان کے لیے ایک آسان سی چیز تھی، فراست تھی۔ اسی لیے انہوں نے کہا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، جی، مجھے زمین کے خزانوں پر ذمہ دار بنا دو۔ جی، وزیر خزانہ بنا دیجیے۔ اب زمین کے خزانوں میں سے سب سے بڑی چیز تو غلہ ہے، جی، خوراک ہے، خوراک ہے۔ مثلا وزیر خوراک مقرر کر وزیر خوراک پر اس لیے سامنے تمہارے خوراک کا بہت بڑا مسئلہ پیدا ہونے والا ہے۔ بالکل جیسا کہ وہ خواب آیا تھا ہاں جی ہاں، اور اس کی تعبیر بیان کی گئی تھی۔ پھر اپنی تبریر اس بات کی تبریر کرتے انہوں نے کہا کہ میں یہ کیوں مانگتا ہوں کہ مجھ کو وزیر خوراک بنا دو یا وزیر خزانہ بنا دو، انی حفیظ علیم، میں حفاظت کرنے والا ہوں اور جانکار ہوں۔ صحیح ہے۔ یہ دو صفتیں ایسی جس میں انسان جس چیز کو پیدا کرتا ہے اس کی حفاظت سے بھی رکھے گا، آگے کے 7 سالوں کے لیے کام آئے پھر، جی، اور اس کے تقسیم کرنے اور اس کے حفاظت کرنے کی ذمہ داری بھی سمجھتا ہوگا۔ جی، کہ اس ہنر سے بھی واقفیت ہے جی ہاں، اور امانت داری کی صفت بھی موجود ہے، تو ان کا یہ طلب کرنا یہ اور انسان، خود اپنی تعریف کرنا، ہاں جی تو اس میں ہمارے لیے سبق ہے۔ ہاں ایک تعریف بھی ہے اس میں۔ جی، تو حقیقت میں یہاں ان کا یہ مقصود نہیں تھا کہ وہ اپنی تعریف کریں، بلکہ اس مقصود تھا کہ آگے کی جو ذمہ داری ہے اس کو اٹھانے کے لیے ایسے انسان کی ضرورت ہے اور میرے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے صحیح ہے۔ تو میں یہ کام کو پورا کر سکتا ہوں۔ جی ہاں، تو انہوں نے اپنے لیے یہ جو تعریفی الفاظ کہے تو یہ مقصد نہیں تھا کہ مجھے بڑی شان نصیب ہو جائے، جاہ مل جائے، یہ سب کچھ مقصد نہیں تھا۔ جی بالکل نہیں، اور مقصد ہوتا بھی تو حضرت یوسف کی زندگی میں غور کیجئے تو بہت سے عبرت کی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ یہ صرف ایک قصہ نہیں بلکہ جگہ جگہ پر اللہ کے انعام و فضل کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ قصہ نہیں بلکہ احسن القصص ہے، خود اللہ نے فرمایا۔ جی ہاں، جی، احسن القصص، کیسے کیسے شروع سے زندگی دیکھیے، کہاں کہاں کتنے تمام موڑ، قصوں میں سب سے عمدہ قصہ ہے یہ۔ کتنے موڑ آتے ہیں۔ جی ہاں، وہ بچہ جس کو کنویں میں اس کے بھائیوں نے ڈال دیا ہو، کل کو وہی بھائی اس وقت آتے ہیں جب وہ
وزیر خزانہ اور ان کو کھانے کی طلب وہ کھانا دیتا ہے. جب وہ شاہی تخت پر جلوہ افروز ہے جی ہاں اور وہی کنویں میں پھینکنے والے بھائی اب سامنے سوالی بنے کھڑے ہوئے ہیں. کھڑے ہوئے ہیں. جی تو بلا شبہ اگر ان کو یہ ہوتا کہ میں بہت بڑا ہو گیا ہوں جی تو اپنے بھائیوں کو دھتکار دیتے. بالکل جی. حالانکہ بھائیوں نے تو پہچانا بھی نہیں تھا. پہچانا بھی انہوں نے کہا انہوں نے پہچانا لا تثریب علیکم اليوم، تمہارے پر آج کوئی بھی سرزنش نہیں ہے. جی سبحان اللہ. تو انسان کو جب انسان کے پاس علم ہوتا ہے، امانت داری ہوتی ہے جی اور وہ اپنی حقیقت کو جانتا ہے تو وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے. جی. تو یوسف علیہ السلام نے وہ جو کچھ کہا اپنے لیے تعریفی کلمات، تو شہرت مقصود نہیں تھی، خدمت مقصود تھی. تو اصل برائی جو کہ ہمارا موضوع گفتگو ہے جس سے بچنا مقصود ہے وہ ہے کہ انسان کا مقصود ہی شہرت ہو. جیسے کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو جی ہاں نماز پڑھنے میں تو کوئی قباحت نہیں ہے، نماز تو بہترین عمل ہے، اور یہ کہ ارکان اسلام میں اسی کا تذکرہ سب سے ضروری پہلے ہے. ہے شہادتین کے بعد. لیکن اگر وہ اس لیے نماز پڑھ رہا ہے کہ جو کوئی مجھے دیکھ رہا ہے تو اس کے دل میں میرا مقام بنے، کہ بہت نمازی عابد زاہد جی ہے. ہاں، تو اسی کے بارے میں ہماری گفتگو ہے. جی ہاں، اور اس طرح سے اگر کوئی آدمی جو صفت اس کے اندر نہ ہو، نہیں ہونی چاہیے، جی اور اپنے کہے کہ میں عالم ہوں اور عالم نہیں ہے، اونچے خاندان کا ہوں اونچے خاندان کا نہیں ہے، صحیح بڑا ہی نیک بخت ہوں وہ ہے بھی نہیں، لیکن ظاہر کرتا ہے تو وہ برا ہے. لیکن اگر اس کے اندر حقیقتاً وہ چیز پائی جاتی ہے اور لوگ سمجھتے ہیں اور ضرورت پر اس چیز کو کا اظہار کرتا ہے تاکہ لوگوں کی خدمت کر سکے، نہ کہ اپنی شان بڑھا سکے، جی. تو وہ بہت اچھی چیز ہے. یعنی کسی کا بڑے اچھے معزز خاندان سے تعلق ہے تو اس میں اس کا تو کوئی عمل دخل نہیں ہے، وہ جی تو ہاں. اللہ کی طرف سے ہے. لیکن اس کا تعلق اس معزز خاندان سے نہیں ہے، پھر بھی وہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ میں فلاں ہوں، فلاں خاندان سے ہوں، تو یہ بری چیز ہے. جی ہاں، یہ سب چیزیں کام اس لیے حدیث میں آیا ہوا ہے کہ کسی کو اس کا خاندان اونچا نہیں کرتا اللہ کے نزدیک. من بطأ به عملہ لم یسر بہ به نسبہ. نسبہ، کہ اس کے اپنے عمل نے تو اس کو پیچھے رکھا ہوا ہے کہ وہ اچھے کام کرتا ہی نہیں ہے، سست رفتاری دکھاتا ہے عمل کے معاملے میں، اللہ کی عبادت کے معاملے میں، تو اس کا اعلیٰ نسب اسے آگے بڑھانے والا نہیں ہے آخرت میں. تو یوں. لیکن اور یہ کہ جو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ پیدرم سلطان بود، جی ہاں کہ میرا باپ بادشاہ تھا. بھئی تم خود کیا ہو؟ جی ہاں، آپ اپنے کو بناؤ اس قابل، بالکل صحیح. اور وہ بھی صحیح ڈھنگ سے بناؤ. بالکل تو حقیقت میں انسان جو ہے ایسی غلطیوں میں بیشتر پڑ جاتا ہے، اس لیے تو کہ یہ حب شیطان، جاہ جو ہے اس کا علاج کیسے؟ جی شیطان اس کو ذاتی طور پہ بھی ہلاکت کرنا چاہتا ہے اور دوسروں کے ذریعے سے بھی اس پر ہلاکت لانا چاہتا ہے. جی جی بالکل. یہ خود شکار نہیں ہوتا، دوسروں کو اپنا راستہ بناتا کہ تم اس کو شکار کو، تم اس کے بھائی بنتے ہو، ہمارے جال میں پھنساؤ اس کو. الذی یوسوس فی صدور صدور الناس من الجنۃ والناس. الجنۃ والناس. تو حقیقت میں ان سب کا شریعت میں علاج بھی بتایا گیا ہے اور کتابوں سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو کیا کرنا چاہیے. جی بالکل. تو حقیقت یہ ہے کہ انسان کو اپنے کاموں کے اندر یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم لوگوں کے لیے کر رہے ہیں اور لوگوں کے درمیان کر رہے ہیں تاکہ ہم کو جانا جائے، بلکہ اپنے ہر کام کا مقصود اسے یہ رکھنا چاہیے کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں. جی سبحان اللہ. اللہ کے لیے جب اپنے آپ کو کر دیتا ہے اور لوگوں کے لیے، ظاہر بات ہے کام کرنے کے لیے دنیا میں تو لوگوں کے لیے کرنا پڑے گا. جی ہم مال کماتے ہیں تو خود اپنی ذات کے لیے تھوڑے، اپنی ذات کے لیے بھی کماتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے بھی کماتے ہیں، اپنے معاشرے کے لیے کماتے ہیں، غریبوں کو دینے کے لیے بھی کماتے ہیں، اچھی جگہوں کو خرچ کرنے کے لیے بھی کماتے ہیں. جی لیکن اگر اس کا کام یہ ہو جائے کہ ہم دینے ہی کے لیے بنائے گئے اور اللہ کی بات میں نہیں، زکوٰۃ میں نہیں، صدقات میں نہیں، خیرات میں نہیں، ان سب چیزوں میں نہیں، بلکہ اپنا نام کمانے کے لیے بنائے گئے ہیں، یہ چیزیں ہیں تو غلط ہو جاتا ہے. جی تو لہذا اگر کوئی انسان اپنے آپ کو، اپنے قدر و منزلت کو اس لیے کرتا ہے تاکہ لوگ ہمیں جانیں، جی تو اور ان کو دکھاتا ہے، ان کی طرف بار بار اس چیز کو ظاہر کرتا ہے، اور ریاکاری یعنی جس کو دکھاتا ہے، یعنی ریاکاری جس کو ہم کہتے ہیں، صحیح. جی تو یہ چیزیں اس کے لیے غلط ہو جاتی ہیں، اس کا نتیجہ غلط نکلتا ہے. اور تو اسی اگر طرح کسی نے کسی کی تعریف کی ہے جی لوگوں کے درمیان، تو اس سے بھی انسان میں حب جاہ، ریا اور خود پسندی کا جذبہ جڑ پکڑنے لگتا ہے. جی ہاں، تو ذاتی فرض طور پر کیجئے تھوڑا کسی نے سا، کسی کی تعریف کی ہے تو اب اسے کیا سوچنا چاہیے؟ ذاتی طور پر اس کے دل کے اندر تھا اچھا میں
اس طرح کا بھی کام کرتا ہوں، لوگ میری تعریف کرتے ہیں، جی جی صحیح ہے، ایسی تعریف نہیں، لیکن کسی نے کر دیا تو اس کے دل کے اندر ایک داعیہ پیدا ہوتا ہے کہ بالکل جی اچھا میرا کام تو لوگ پہچانتے ہیں اور میری تعریف کرتے ہیں. جی، ایک فوری اثر ہوتا ہے. جی ہاں، تو لوگوں کے دلوں کے اندر ایک طرح کا یہ اثر ڈالنا چاہتا ہے بعد میں پھر کہ کچھ ایسا کروں کہ اور تعریف کریں. جی صحیح ہے. اب یہاں آپ غور کریں، دونوں میں کام کرتا تھا اچھا ٹھیک ہے، لیکن جب اسے پتہ چلا کہ لوگ میری تعریف کرتے ہیں اور لوگ میرے اس کام کو پسند تو اب کرتے اسے ہیں، طلب ہو جاتی ہے تو اس کے اندر ایک طلب پیدا ہو جاتی ہے کہ میں ایسا کچھ کروں اور جی تاکہ اور لوگ میری تعریف کریں. صحیح ہے. جی تو یہ ایک طرح کا نفاق آ جاتا ہے. جی صحیح، یہی حب جاہ ہے. جی ہاں، یہ نفاق آ جاتا ہے، اس لیے کہ کام کی حقیقت تو ہے جو انسان اللہ کے لیے کرتا ہو، صحیح ہے. لیکن ایسے ہو جائے کہ وہ لوگ یہاں طلب کرنا شروع کرے تو یہ غلط ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث اس نے فرمائی، بہت ہی اہم حدیث ہے وہ. جی آپ نے فرمایا ہے، کعب بن مالک کی روایت کہتے ہیں، آپ نے فرمایا ما ذئبان جائعان ارسل فی غنم بافسد لها من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ. سبحان اللہ. کہ یہ دو بھیڑیے جو کسی بکریوں کے ریوڑ میں چلے جائیں، جی وہ اتنا فساد نہیں، اتنا ظلم، اتنا نقصان نہیں کرتے ہیں جتنا کہ انسان کے لیے یعنی اپنے مال کے حرص ہے اور اپنے جاہ کی طلب ہے. جی جی تو اب یہ جاہ کی طلب اور مال کا حرص یہ انسان کے لیے ہلاکت خیز چیز ہے. یعنی بکریوں کے ریوڑ میں اگر بھیڑیا گھس گیا تو کیا سب کو ختم کر دے کس گا؟ قدر چیر پھاڑ کرے گا وہ. سارا مال نتیجے میں برباد چلا جائے گا. شہرت بھی اتنی بکریاں وہ بھی چلی جائے گی اور بکریاں بھی چلی جائیں گی. تو اس سے بھی زیادہ خطرناک جو ہے وہ انسان کے لیے یہ چیز ہے کہ اس کے دل میں شہرت کی محبت طلب ہو اور جائے خواہش. جی ہاں. اور مال کا حرص اور اس کی محبت پیدا ہو جائے. جی محترم ناظرین، فی الحال لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. محترم ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں. آئیے سلسلہ کلام کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے اپنے مہمان کی زبانی. شیخ، وقفے سے قبل آپ نے نہایت عمدہ انداز میں یہ تذکرہ فرمایا کہ حب جاہ، حب مال، یہ چیزیں انسان کے لیے اور انسان کے ایمان کے لیے کس قدر خطرناک ہیں، حتیٰ کہ جیسے آپ نے حدیث ذکر فرمائی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھیڑیے کو اگر بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے تو وہ جس طرح چیر پھاڑ کرے گا، تباہی پھیلائے گا. تو اس سے بھی بڑھ کر یہ چیز خطرناک ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کی رضا کی بجائے اور اخلاص کی بجائے یہ نیت اور یہ مقصود اس کا بن جائے، یہ خواہش پیدا ہو کسی کے دل میں کہ میں جو کچھ بھی اچھے کام کیا کرتا ہوں تو لوگوں کے دلوں میں میرا مقام بن جائے. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ چیز یعنی حب جاہ، اس کا علاج کس طرح کیا جائے گا، ارشاد فرمائیے. جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان میں اس کو تشبیہ دینے سے کہ یہ خونخوار بھیڑیے ہیں دو، جی اور آپ نے کہا کہ حرص المرء علی المال و شرف لدینہ، کہ انسان اپنے مال کا بہت بڑا حریص بن جائے اور اپنی جاہ و منزلت کے مقام کو حصول کرنا اپنا ذریعہ بنا لے. یہ دو خونخوار بھیڑیے ہیں. جی تو اسی صورت میں جب یہ خونخوار چیزیں ہیں تو اس سے بچنے کا راستہ بھی ڈھونڈنا ضروری ہے. جی ہاں. اور اس کا علاج بھی، جب یہ چیزیں خونخوار ہیں، ہلاک کر دینے والی ہیں، تو اس کا تلاش کرنا بھی ضروری ہے. اب یہ تلاش بھی علماء نے جس طرح بتایا وہ یہ ہے کہ یہ علمی طور پر بھی سمجھنا چاہیے، دل کے طور پر بھی سمجھنا چاہیے اور عملی طور پر بھی اس کو کرنا چاہیے. جی یعنی جو اس کا علاج ہوگا، حب جاہ کا علاج، اس کے دو حصے، جی ہاں، ایک علمی اور کہ ایک بات کو جاننا ضروری ہے اس کے علاج کے لیے، اور دوسرا حصہ ہے عملی کہ کچھ عمل، کچھ کام کرنا ضروری ہے حب جاہ سے بچنے کے لیے. جی ہاں. ویسے بھی انسان دو چیزوں کا مجموعہ عام طور سے ہے، دل سے سوچتا ہے اور اس کی تنفیذ ہاتھ سے کرتا ہے. جی علم و عمل. علم و عمل ضروری ہے، تو علم و عمل کی یہاں بھی ضرورت ہے تاکہ انسان ایک طرفہ نہ رہے کہ دل کے اندر کچھ رہے ہاتھ سے کچھ کر دیتا ہے، ایسا نہ ہو. اور ایسے کہ ہاتھ سے کچھ کر دیتا ہو دل کے اندر کچھ نہ ہو. جی انسان کا عمل نیت کے اگر موافق نہیں ہے تو اس کے عبادت میں کوئی ثواب نہیں بنتا ہے، بلکہ وہ الٹا حجت اس کے خلاف بنے گا. جی ہاں. تو آئیے ہم یہ علمی اور عملی
یعنی اس کا علاج جو ہے وہ بتانا چاہتے ہیں۔ جی حب جاہ یا حرص مال کے بارے میں انسان کو علمی یہ ہے، یعنی جس جانکاری جو ہے جی علم کے یعنی دل، جس کا تعلق دل و دماغ سے ہے، تو علمی طور پر یہ ہے کہ کیوں پسند کرتا ہے اس کو ہر انسان ہم مال کیوں کماتے ہیں، ہم پڑھتے کیوں ہیں، ہم یہ چیز کیوں کرتے ہیں، اس کا نتیجہ بھی جانتا ہے۔ بالکل نتیجہ نہیں جانے گا تو عمل بیکار رہ جاتا ہے اس کا، صحیح۔ اور اسی لیے کسی بھی کام کو کرنے کے لیے اس کے نتائج کے بارے میں بھی غور کرنا چاہیے۔ جی ہاں ایسا نہیں کہ آپ نے بندوق چلا دیا اور جا کر کے گولی کہاں لگے گی، جی کس کو نشانہ بنائے، تو جاننا چاہیے نا۔ صحیح ہے۔ تو اگر کسی کے دل میں مال کمانے کی اتنی تڑپ لگی ہوئی ہے، اتنی تڑپ لگی ہوئی ہے، یعنی مال کے حصول کے لیے کوشش کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن اتنی محبت، اتنی تڑپ، اور اسی طرح جاہ یعنی لوگوں کے دلوں کو قابو میں کرنے کے لیے اس کو اتنی تڑپ لگی ہوئی ہے، تو اس کا جو برا انجام ہوا کرتا ہے۔ اب اس کا اس بڑی تڑپ کے پیچھے کیا ہے؟ جی اگر یہ تڑپ یہ کہ اللہ کے لیے کرتا ہے تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کرتا ہے لوگوں کے درمیان سے اپنی منقبت، اپنی وجاہت، اپنا مقام جی پانے کے لیے کرتا ہو تو یہی خونخوار بھیڑیے جیسا بن جاتا ہے۔ اور اسے ایک بات کو جاننا بھی چاہیے، وہ یہ کہ ہر وہ آدمی جس کا بہت بڑا مقام ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت ہے، اس کی زندگی کتنی مشکل ہے جی ہاں، کہ ہر وقت اسے یہی فکر لاحق رہتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری عزت جو ہے وہ داغدار ہو جائے، یہ مقام مجھ سے چھن جائے۔ جی ہاں، تو یہ فکر جو ہے راتوں کو اسے نیند نہیں آتی۔ اس سلسلے تو میں یہ کوئی اچھی بات تو نہیں۔ دو طرف سے کام کرتا وہ۔ جی ایک کام تو یہ کرتا ہے کہ لوگ دوسرے دیکھیں گے تو اس سے حسد کریں گے، جی نقصان بھی پہنچائیں گے۔ ہم کو حسد کریں گے تو ہماری یہ نعمت زائل ہو جائے گی، لہذا ان حاسدوں کو راستے سے ہٹاؤ۔ جی صحیح ہے۔ یہ اپنی خواہش کو مکمل کرنے کے راستے میں جو بھی چیز منع کرتی ہے اس کو ہٹاؤ راستے سے۔ یعنی میری جو عزت، میرا جو مقام بنا ہوا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ فلاں میرا یہ مقام لے لے، اب یہ فکر اسے ستاتی ہے، اب وہ اسے ہٹانے کی کوشش کرے گا۔ ہاں، اور یہ دنیا میں لوگوں کے پاس اس کی مثال دینے کی ضرورت نہیں، بہت واضح ہے۔ جی بالکل صحیح ہے جی۔ اور اسی طرح سے تو یہ بات جاننے کی ضرورت ہے، یہ معاملہ ہو گیا علمی، کہ اس بات کو جانے کہ جس کی بھی بہت زیادہ، جس کا کوئی مقام ہوتا ہے، پھر اس کے لیے یہ مشکلات بھی ساتھ لگی ہوتی ہیں۔ جی ہاں، وہ چاہتا ہے کہ کسی بھی طرح سے ہماری قدر و منزلت لوگوں کے دلوں میں ایسے ہی برقرار رہے، اور اس سلسلے میں اگر کوئی چیز مانع بنتی ہے، پردہ بنتی ہے، حائل ہوتی ہے، اس کو ہٹایا جائے۔ دور کرو۔ اب یہ رکاوٹ کہاں سے آتا ہے؟ حاسدوں سے آ سکتی جی ہے۔ بالکل۔ تو جس چیز میں اتنی مشکلات لگی ہوں تو پھر اس کے لیے کیوں آدمی جو ہے وہ خود کو ہلکان کیے رکھے؟ تو اس بات کو جانے۔ اب دوسرا مرحلہ ہے عملی، عمل بھی کرے۔ وہ کس طرح؟ اور ایسی صورت میں اس کا پہلے مرحلے کا ایک نتیجہ اس کو اور بھی جاننا چاہیے جی کہ جن چیزوں کے لیے دنیا میں اتنی محنت و مشقت کر کے اپنے آپ کو بچاتا ہے اور اپنی عزت و جاہ کو، صحیح ہے، نتیجہ اس کا آخرت میں کیا ہوگا؟ صحیح ہے۔ مرنا تو ہے، جی ہاں، کوئی بھی آیا تو بچا، ہر کوئی جانے کے اتنی لیے بڑی آیا ہے۔ حکومتیں کی لیکن کیا وہ بچے چلے گئے؟ جی ہاں، اسی مٹی میں دفن ہوئے یا کہیں بھی چلے گئے؟ جی ہاں، لیکن جانا تو سب کا، تو انسان کو اپنی اس دنیا کے اندر اتنا ہی کیا کرنا ہے جس کے بعد لوگوں کے درمیان یہ رہے کہ ہاں وہ تو خالی شہرت طلبی اس کی تھی۔ صحیح ہے جی ہاں، نتیجہ آخرت میں بھی دیکھنا چاہیے، دنیا میں اچھے کام کرنا چاہیے، لہذا آخرت کے انجام پر غور نہیں کرے گا، اور یہ غور کرنا دل کے ذریعے ہو سکتا ہے، جی ہاں، تو اس کا نتیجہ بھی اچھا نہیں نکلے گا۔ صحیح ہے۔ عملی طور پر یہ ہے کہ آپ ایسا کام جس کو کرتے ہیں اگر اس سے اندازہ آپ کو ہوتا ہے کہ یہ چیز ہمارے لیے لوگوں کے دلوں میں بڑی قدر و منزلت کی باعث بنتی جا رہی ہے، صحیح ہے بننا تو ٹھیک ہے، اس کو کون روک سکتا ہے، جی، لیکن آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ بنتی جا رہی ہے، اس کے بدلے میں ہمارا مقام لوگ اونچا سمجھتے ہیں اور میرے دل میں احساس ڈالنا چاہتے ہیں، جی تو آپ کو اس چیز کے لیے بھی اس کو روکنے کی کوشش کرنا چاہیے صحیح ہے۔ عملی طور پر۔ اب وہ عملی طور پر یہ ہے کہ آپ کو مثال نہ کے ایک طور پر، انسان خود کوشش کرے کہ مجھے یہ مقام مل جائے۔ جی ہاں، خود کسی انسان کو مثال کے طور پر وہ زاہد عابد ہے، اور یہ اچھا ہے، صحیح، اچھی بات ہے، آدمی کا عابد ہونا، زاہد ہونا، نمازی ہونا، دین داتا بننا، لوگ کے کام آنا، یہ سب اچھی چیز ہے، کرنا چاہیے۔ جی لیکن اگر یہ ہوتا ہے کہ اس کی بنیاد پر اس کے مقام کو اونچا سمجھ کر کے
لوگ کرتے ہیں اور اس کے دل میں بھی اس کی خواہش آ جاتی ہے، یعنی اس کا اپنا دل جو ہے وہ فاسد ہونے کا اندیشہ ہے۔ ہاں، تو پھر اس فساد کو روکنے کا ذریعہ پکڑنا چاہیے۔ صحیح۔ جیسے کہ کسی بادشاہ نے کسی بہت عابد و زاہد انسان کی زیارت کرنے کے لیے سوچا، جی، یعنی بادشاہ کو یہ اطلاع ملی کہ فلاں آدمی بہت پارسا ہے، ہاں، متقی پہنچا ہوا ہے، انسان ہے، پرہیزگار ہے، تو بادشاہ نے سوچا کہ میں جا کر اس میں بھی سے حاضری دوں۔ جی حاضری دوں، زیارت کروں، ملاقات کروں، اور یہ جو عابد زاہد تھا اسے خبر ہو گئی، خبر ہو گئی، اور حقیقت میں یہ عابد زاہد تھا، اس کو کوئی شہرت طلبی یعنی مقصود دنیا کا نہیں بھوکا تھی، نہیں تھا، بناوٹی اور جی مکار ہاں۔ نہیں تھا یہ۔ جی ہاں، تو جب وہاں گیا تو اس کو جب پتہ چل گیا کہ بھئی ہماری زہد و تقویٰ کا پرچار سن کر کے وہ آ رہے ہیں ہم سے ملنے کے جی، لیے، بادشاہ چلا آ رہا ہے میرے پاس، تو انہوں نے اپنی صورت کیا بنائی کہ کھانا منگایا، اور وہ ساگ سبزی دودھ وغیرہ جیسے کچھ کھاتے ہیں، سادہ سے انسان لوگ جی کھاتے جی ہیں، صحیح ہے، وہ منگایا اور کھانا شروع کر دیا، اور خوب کھانا شروع کر دیا، جیسے لگتا ہے کہ بہت پسند یہی سب اس کا کھانا ہے۔ یعنی ندیدہ پن جسے کہتے ہیں۔ جی ہاں، اور اس کے بعد بھی جیسے آدمی جلدی میں ہوتا ہے جی ہاں، تو آرام سے نہیں کھاتا، بڑے بڑے جلدی لقمے اٹھاتا ہے اور کھاتا رہتا ہے، تو بادشاہ نے اس کو اس پوزیشن میں دیکھا، جب دیکھا کہ آ رہا ہے تو ایسا کرنا شروع کیا انہوں نے، جی، تو اس نے دیکھا کہا یہی انسان، اس کو تم کہتے بہت کہ عابد جس کو زاہد ہے، کھانے کا سلیقہ نہیں ہے، کھانے کا سلیقہ نہیں، کتنے شوق سے کھاتا جیسے کبھی کھانا نہیں کھایا یعنی ہو، بھوکا پن دکھا رہا ہے، بھوکا پن دکھا رہا ہے، اور جی، یہ انسان جو ہے حقیقت میں اچھا ہوتا ہے تو اپنے آپ کو سنوار کے سنوار کے کچھ رکھتا ہے، سلیقہ ہوتا، خود سلیقہ کوئی ہوتا، تہذیب ہوتی، تو یہ تو اس لائق نہیں اس کے پاس آ جائے، تو جی، واپس گیا، صحیح اور ان ہے، کا مقصود یہی تھا، یہ اگر عملی طور پر اس شہرت کو مارنے کا ایک راستہ یہ اختیار کیا انہوں نے، جی، کیونکہ انہیں اندیشہ تھا کہ بادشاہ آئے گا، پھر عزت ہوگی، اور شاید میرا دل بھی فاسد ہو جائے کہ میری تو اتنی عزت شہرت ہو گئی، تو اسی چیز سے تو بچنا مقصود ہے۔ جی ہاں، بہتوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے، جی بالکل، جیسے ہم نے ابھی عبدالقادر جیلانی کا قصہ اس کے پہلے بھی پیش کیا ابھی، جی کہ ان کے پاس شیطان آیا کہ تمہاری عبادت ختم ہوگی، تم مقام کو پہنچ گئے تاکہ برباد کر دیں، صحیح ہے، جی، لیکن انہوں نے سمجھ لیا اس ہاں، بات تو کو، جو آدمی حقیقت میں ہوتا ہے ابھی تو زاہد اور اس پر باقی رہتا ہے، جی تو یہ سب چیزیں اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہیں۔ صحیح ہے، جی ہاں، تو ایسے ہی ابراہیم نخعی تھے، جی ان کو چاہا گیا کہ آپ قاضی بن جاؤ، جی اب قاضی کی ایک حیثیت ہوتی ہے، لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتا ہے، ان کے مسائل کو حل کرتا ہے، ان پر جو چاہتا ہے نافذ کر دیتا ہے، جی، تو یہ مگر نہیں، انہیں جرت نہیں ہوئی کہ بادشاہ کے سامنے انکار کر سکے، معذرت کر سکے، معذرت کرنا بھی وہاں غلط ہوتا ہے، تو انہوں نے اپنی حالت ایسی بنائی جی، جس سے اس کو اندازہ ہو جائے کہ یہ قاضی بننے کے لائق لائق ہی نہیں ہے۔ جی ہاں، صحیح کیا کیا؟ کپڑا پہنا کون سا؟ جی لال کپڑا پہن لیا، صحیح جبکہ شریف انسان سفید کپڑے پہنتا ہے عمومی طور پر، جی، یعنی شریف انسان رنگین کیسے بنے گا، رنگی، صحیح ہے، اور اسی طرح سے وہ جیسے زاویہ نشین ہوتا ہے کوئی صوفی عابد زاہد عالم فاضل جو ہے، جی گوشہ نشین، کسی جگہ رہتا ہے، ایسے تو بازاری آدمی نہیں ہوتا ہے، جی ہاں، یہ آئے بازار میں بیٹھ گئے، تو صحیح جب ہے، ان کو پتہ چلا کہ دیکھو یہ بازار میں گھومنے والا انسان اور ایسے لال پیلے کپڑے لال پہنے، پیلے کپڑے پہننے والا، اس کے پاس کیا دماغ ہے، جی قاضی کیسے بنے گا یہ، جی، اس کا دماغ تو ختم ہو یہ تو چکا ہے، قاضی کے منصب کی توہین ہے، جی ہاں، تو نہیں صحیح ہے، بنایا ان کو۔ تو بادشاہ نے اپنا ارادہ بدل ڈالا، ایسے کئی لوگوں کے واقعات اس سلسلے میں ہیں، جی تو مثال کے طور بشر الحافی کے بارے میں آیا ہوا ہے جی کہ بشر الحافی یہ عام طور سے ایک دوا فروش کے جڑی بوٹی بیچنے والے کی دکان پہ بیٹھا کرتے، صحیح ہے، جبکہ مشہور زاہدوں میں سے ان کا نام آتا ہے بشر الحافی کا، اور اسی طرح سے یہ دوا فروش کی دکان میں بیٹھتے تھے، تو ایسی صورت میں آج کل کے جو زاہد و عابد بنتے ہیں کہ ان کا ایک زاویہ ہوتا ہے، ایک مزار پکڑ لیتے ہیں اور وہاں بڑی بڑی چیزیں لوگ جاتے ہیں، وہاں چندے دیتے ہیں، غلے میں پیش کرتے ہیں بہت، جی، اور یہاں جائے کہ کسی دوا بیچنے والے کے پاس جا کر بیٹھ جائیں ہاں، بازار میں، جی تو اب اس سے یہ کہتے تھے کہ بھئی دیکھو ہم ایک عام آدمی ہیں، صحیح ہے، ایک عام آدمی ہیں، تو حقیقت میں اس طرح سے ایک طرح کا علاج یہ ہوا بالکل، علمی تو اور عملی طور پر۔ پروگرام کے اختتام پر ہم تہ دل سے آپ کے شکر گزار ہیں، آپ تشریف لائے، آپ نے ہماری اور ہمارے ناظرین کی نہایت عمدہ انداز میں رہنمائی فرمائی، اور ہماری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں، آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں مزید خیر و برکت عطا فرمائے۔
آمین، اور آپ کے لیے بھی جزاکم اللہ اللہ تعالیٰ خیرا۔ ایسا ہی کرو، سارے ہمارے ناظرین کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ان کو اچھی توفیق عطا فرمائے۔ جی بہت شکریہ، نوازش۔ اور اسی طرح محترم ناظرین، اختتامی موقع پر تہہ دل سے ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سبھی کو اپنے دین کی درست اور صحیح فہم اور سمجھ کی نعمت سے نوازیں۔ آمین۔ ہمیں دیجیے اجازت، فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔